हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की। टू बी ऑनेस्ट, मुझे आदत नहीं है कोई ट्रेजेडी पर वीडियो बनाने की, उससे डॉलर्स कमाने की। हमारे कुछ यूट्यूबर भाई हैं, हमारे भाई तो नहीं कहूँगा, खैर मतलब इसी कम्युनिटी के लोग हैं, ज़्यादातर उनका ताल्लुक़ है मेन स्ट्रीम मीडिया से। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर डॉलर छापे हैं, इसराइल और फ़लस्तीन का जो सारा इशू है। तो मेरी आदत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती किसी ट्रेजेडी पर बात करने की, लेकिन आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी और कुछ डेवलपमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं और टॉपिक को किस एंगल की तरफ लेकर जाया जाए, उस हवाले से भी मैंने 1-2 दिन लगाए हैं कि किस तरफ वीडियो का मतलब डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने इस चीज़ को फाइनलाइज़ किया और मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्लोबल जो लोग हैं, ग्लोबल एंटिटीज़ हैं, जो डिफरेंट हुकूमतें हैं और ग्लोबल जो मीडिया है, उसका क्या रिएक्शन आ रहा है इसराइल और फ़लस्तीन का ये जो सारा इशू क्रिएट हुआ है। इसमें हम देखेंगे अमेरिका का रिएक्शन, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, ग्लोबल मीडिया, मतलब काफ़ी हद तक मैंने रिसर्च भी किया है। कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जिनका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, उनका रिएक्शन। और इसके अलावा हम देखेंगे कि दुनिया में किस किस जगह किस के हक़ में रैलीज़ निकाली जा रही हैं, किसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस पूरे इशू पर। तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। ये वीडियो हम सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होगी। तो हम सबको पता है कि इसराइल ने फ़लस्तीन के लोगों पर एक तूफ़ान बर्पा करके रखा हुआ है। 200 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 60 बच्चे भी शामिल हैं। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, गज़ा पर जो बमबारी की है इन्होंने, कितनी ज़्यादा उस बिल्डिंग्स को इन्होंने गिराया है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को गिराया है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इन्होंने यहाँ पर UN के लॉज़ की, ह्यूमन राइट्स के जितने भी दुनिया में कवानीन हैं, उन सब की धज्जियाँ उड़ाई हैं और जुल्म व सितम ढाए हैं। अभी रिसेंटली जो इन्होंने एक शर्मनाक हरकत की है, एक बिल्डिंग थी जहां पर बहुत से जो ग्लोबल मीडिया के दफातर थे वो मौजूद थे, जैसा कि अल जज़ीरा और अमेरिका का एक जरीदा है जी, एसोसिएटेड प्रेस। वहां पर इन दोनों के एक्टिव ऑफिसेज मौजूद थे, जो कि अब मलियामेट हो चुके हैं। इसराइल के मुताबिक हमने इनको पहले वार्न किया था कि हम ये गिराने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमास के दफातर भी मौजूद हैं। अभी ताज़ा खबर ये आई है कि अमेरिका ने इसराइल से सबूत मांग लिए कि आपने अभी तक ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि यहाँ पर हमास का दफ्तर था भी कि नहीं। इन्होंने भी कोई सबूत नहीं पेश किए। तो इसका मकसद क्या था? ये क्लियरली इसका यही मकसद था कि पूरी दुनिया का जो पावरफुल मीडिया है उसको रोका जाए, जो ये इसराइल को एक्सपोज कर रहे थे। स्पेशली अल जज़ीरा, जिन्होंने 24/7 कवरेज की इस पूरे इशू पर, और इन्होंने वो बिल्डिंग ही गिरा दी। एसोसिएटेड प्रेस जिसका ताल्लुक अमेरिका से है, उसका भी CEO बड़े घबराए हुए हालत में आए थे, इंटरव्यूज़ दे रहे थे। उन्होंने कहा था ये बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक बात है कि इसराइल ने ये पूरी बिल्डिंग उड़ा दी। और उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली अब रिपोर्टिंग का लेवल वो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नो डाउट हम रिपोर्टिंग तो अब जारी रखेंगे अभी भी, लेकिन हमारा बहुत सा इसमें इक्विपमेंट वो ज़ाया हो चुका है, हमारे पास अभी बिल्डिंग नहीं है। तो क्लियरली ये इसराइल की ये एक एफर्ट थी कि उसको जो एक्सपोज किया जा रहे थे उसके जुल्म सितम, इसराइल ने उसको, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। अल जज़ीरा ने तो क्लियरली ये कह दी है कि इसराइल का मकसद ही यही था इसके पीछे, कि अपने आप को एक्सपोज होने से बचाया जाए। मतलब यहाँ तक लेवल आ गया है कि वो बमबारी करना शुरू हो गया मीडिया की, और वो मीडिया जिसका ताल्लुक UK और US से है। बड़े अफसोस की बात है कि ग्लोबल मीडिया ने खुलकर इसराइल की मतलब बैशिंग अभी तक नहीं की। मतलब शर्म का मकाम इनके लिए ये है कि इनके कोलीग्स पर हमला हो गया है, इनके साथियों पर, मीडिया के इतने बड़े चैनल्स पर हमला हो चुका है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो इसराइल को अभी काफ़ी हद तक उनका साथ दे रहा है और खुलकर तनकीद नहीं कर रहा। मतलब अगर ये इस तरह के किसी और मुल्क ने किया होता, जो वेस्ट का एलाय ना होता या कोई और कंट्री होता, कोई पाकिस्तान जैसा कंट्री होता, तो अब तक पूरी दुनिया की जो सैंक्शंस थी उस पर लग चुकी होनी थी। लेकिन कमाल है भाई, मगरबी मीडिया पर हमेशा की तरह उन्होंने अपनी स्टेट पॉलिसी, जो इनकी दोगली पॉलिसी होती है, उस पर चलते हुए इसराइल को खुलकर कंडेम नहीं किया। जहाँ पर कंडेम करते हैं वहाँ पर उस हेडलाइन पर ये भी लगा देते हैं कि जी हमास ने भी शेलिंग की थी, मतलब उन्होंने भी मिसाइल दागे थे। मतलब उसको इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, उसको नॉर्मलाइज, उसको दिखाते हैं कि ये बराबर की कोई जंग चल रही है, जबकि हम सबको पता है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कोई बराबर की जंग नहीं है। एक तरफ दुनिया की एक पावरफुल मिलिट्री माइट है इसराइल की शक्ल में,
एक ऑप्रेसिव एक रिजीम है। दूसरी तरफ कहाँ बेचारे फ़लस्तीन के लोग जो एक गन नहीं ख़रीद सकते। आप ठीक है हमास पर आप क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन आप ये वेस्टर्न मीडिया का क्या तरीका है कि बिल्कुल इक्वेट कर रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, और यहाँ पर कुछ लोगों ने इनको रास्ता दिखाने की कोशिश की, इनको दुरुस्त किया कि दिस इज़ नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट, ये एक ऑपरेशन है। ये यूनाइटेड नेशंस के जितने भी चार्टर हैं, जितनी भी उनकी करारदादें हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ा रहा है इजराइल। और ये क्लियरली, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा है, यूएन खुद कह चुका है मुतअद्दिद बार, इस पर करारदादें मंजूर हो चुकी हैं कि जितने भी इजराइल के एक्ट्स हैं ये इलीगल हैं। ये जो ऑक्यूपेशन करता है फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर, ये भी बिल्कुल इलीगल है। ये जो सारा इशू है कि किस तरह इन्होंने 1947 1948 के बाद जो कब्ज़े किए हैं फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर, ये एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह हम कभी बनाएंगे। ये सारा जो डिस्प्यूट है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मेहदी हसन जो MSNBC में आजकल होते हैं, ये अल जज़ीरा में पहले काम करते थे, इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल आप इसको इक्वेट नहीं कर सकते। मतलब आप इज़राइल को जब आप कंडेम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ़लस्तीनियों का भी जिक्र करें कि वहाँ से भी रॉकेट दागे गए हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक यहाँ पर डिसप्रपोर्शनैलिटी का लेवल इतना ज़्यादा है कि एक तरफ इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है इज़राइल जिसके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, और दूसरी तरफ कहाँ पर फ़लस्तीनी। मेहदी हसन के अलावा ट्रेवर नोआ, उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है कि यार ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बहुत ही ताकतवर बच्चा, उसके मुकाबले में चंद छोटे छोटे बच्चे आ जाएं तो आप उसको लड़ाई नहीं कहते, आप ऑब्वियसली यही कहते हो कि यार बड़े बच्चे ने हाथ उठाया या उसने जुल्म किया या उसने मारा है। तो पूरी ये जो स्पेशली वेस्टर्न मीडिया है, ये बड़ी बेशर्मी के साथ इसको इस तरह की लड़ाई दिखा रहे हैं जैसे कोई बैलेंस है इनके दरमियान, जबकि कोई बैलेंस ही नहीं है यहाँ पर। अब ये जब इन्होंने मीडिया के दफातर पे हमला किया ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा खलबली मची, और ऑब्वियसली मीडिया की भी बड़ी पावर होती है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करना शुरू कर दिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से। कई लोगों ने, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो पावरफुल आवाज़ें जो अमेरिका से उठी हैं। तो खैर बाइडेन पे थोड़ा बहुत प्रेशर आया, बाइडेन साहब बिल्कुल इस हवाले से चुप बैठे हुए थे। इन्होंने कॉल की, और बड़ी ही अफसोस और बेशर्मी का मकाम यह है बाइडेन साहब के लिए कि इन्होंने जो मतलब अपनी जो जारी की अपनी स्टेटमेंट इस कॉल के बाद, नेतन्याहू से कॉल के बाद, उसमें भी क्लियरली हेडलाइंस में इन्होंने ये छपवाया कि जी हम इज़राइल के साथ हैं, इज़राइल्स राइट टू डिफेंड, मतलब इस तरह की चीज़ें कि इज़राइल को जी राइट है, अपने दिफा का राइट है इनके पास, ये कर सकते हैं अपना दिफा। ज़रा आप ये इनकी बेशर्मी देखें कि इनके मीडिया हाउसेस पर हमला हुआ है जिनका ताल्लुक US से है, और फिर भी ये लिख रहे हैं कि प्रेसिडेंट स्पोक विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर, रीअफर्म्ड हिज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर इजराइल्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट रॉकेट अटैक्स फ्रॉम हमास एंड अदर टेररिस्ट ग्रुप्स इन गाजा एंड कंडेम्ड दीज इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स अगेंस्ट इजराइल। मतलब इज़राइल पर होने वाले जो हमले हैं उनकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन जो फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं उनका इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। और आप डिसप्रपोर्शनैलिटी का लेवल देखें, मतलब जब भी इनके दरमियान कोई भी, जिसको ये जंग का नाम देते हैं या कॉन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं, तो आप देख लें कि कितने नंबर्स होते हैं, उस साइड से मरने वाले और इस साइड से मरने वाले। मतलब इस बार भी तकरीबन 250 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और हमास के रॉकेट से जितना नुकसान हुआ है वो तकरीबन 10 लोग भी नहीं हैं इज़राइल के। और हर दफ़ा यही होता है, पिछले 20 साल से हम यही स्टोरी देख रहे हैं, लेकिन इज़राइल को जी राइट है सेल्फ डिफेंस का। ये बड़े अफसोस की बात है कि अमेरिका बहादुर जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन बनता है, यहाँ पर आके इनकी कोई आवाज़ भी नहीं निकलती। मतलब यहाँ पर बच्चे मरे जा रहे हैं और ये इसको क्या कह रहे हैं कि जी हम इज़राइल के साथ खड़े हैं। वाह। इसके अलावा हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पर भी हमें शदीद हिपोक्रेसी नज़र आ रही है। जो यूरोप की लीडरशिप है, जो यूरोपीय यूनियन की जो कमीशन है, इसकी जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है बिल्कुल अमेरिका की तर्ज पर। उन्होंने कहा कि वेरी कंसर्न बाय द सिचुएशन इन इजराइल एंड गाजा, आई कंडेम इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स बाय हमास ऑन इजराइल, सिविलियंस ऑन ऑल साइड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, वायलेंस मस्ट एंड नाउ। मतलब यहाँ पर भी इन्होंने इज़राइल पे अटैक्स का जिक्र किया है, इन्होंने फ़लस्तीनियों पर जो अटैक है उनका कोई जिक्र नहीं किया। ये है इनका लेवल। ये वही यूरोप है जो पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान जैसे या ईरान जैसे मुल्कों पर पाबंदियाँ या सैंक्शंस लगाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इनको बड़ा ख्याल है ह्यूमन राइट्स का, इनको बड़ा ख्याल है, लेकिन इनको इजराइलियों की बमबारी नहीं नज़र आती। वाह वाह वाह, कुर्बान जाऊँ मैं इनकी पार्शियलिटी पर।
اب یورپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو آبویسلی انڈر پریشر ہے, ان کو امریکہ کا بھی پریشر ہوتا ہے, اسرائیل کا بھی پریشر ہوتا ہے. تو یورپ کی لیڈرشپ نے تو مایوس کیے ہم, یہ جو یورپی یونین کی یہ جو کمیشن وغیرہ ان کی پارلیمنٹ ہے, لیکن ایک آواز ہوتی ہے عام لوگوں کی, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ عام لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, وہ نکل پڑے ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے شہروں کی سڑکوں پر احتجاج ہو رہے ہیں. یورپ, امریکہ سے لے کر ہمارے ملکوں تک, کیا نیو یارک, واشنگٹن, شکاگو, لاس اینجلس, لندن, لاہور, کشمیر, آسٹریا, برلن, میڈرڈ, ہر جگہ پر لوگ نکل آئے ہیں اور فلسطین کے حق میں ریلیز نکالی جا رہی ہیں, اور بڑے بڑے یہ جلوس ہیں. مطلب لاہور میں بڑے بڑی ایک مطلب کیا کہیں خوشی کی یا غمی کی بات ہے کہ لاہور میں بھی پروٹیسٹ ہوا ہے فلسطین کے حق میں, ہماری سول سوسائٹی نکلی ہے. لیکن جو یورپ میں احتجاج ہو رہے ہیں, جو امریکہ میں ہو رہے ہیں, وہ ان کی تعداد کئی گنا وہ بڑے ہیں, وہ بہت بڑے احتجاج ہیں جو فلسطینیوں کی حمایت میں نکل رہے ہیں. تو ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ تو نو ڈاؤٹ بے شرم ہے پوری دنیا کی, لیکن لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور لوگ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے باہر نکل آئے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ان پر بھی اب پریشر پڑنا شروع ہو جائے گا. اس لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن نے بھی تھوڑا بہت آبویسلی بیک اینڈ پہ تو یہ بات کرتے ہوں گے, اسرائیل جو بھی ان کے کنسرنز ہیں وہ ان سے بتاتے ہوں گے, لیکن جب میڈیا پر جو پریس اسٹیٹمنٹ سامنے لاتے ہیں اس میں وہ ہمیشہ اسرائیل کی سپورٹ کا ہی اعلان کرتے ہیں. اس کی وجہ سے آبویسلی اسرائیل پر بھی ایک دباؤ بنتا نظر آ رہا ہے. یہ اسرائیل کی جو حرکتیں ہیں یہ انہی کو نقصان ہو رہا ہے, اور اب پوری دنیا میں ایک کیمپین کی صورتحال اختیار کر رہی ہے اسرائیل کے خلاف. سینٹیمنٹ بہت نیگیٹو ہے. یورپ میں دیکھ لیں آپ, امریکہ میں دیکھ لیں, اسرائیل کی یہ جو ساری حرکتیں ہیں آبویسلی ان کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے. پوری دنیا میں بڑا شدید اس وقت سینٹیمنٹ پایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک کیمپین ہے جس کو BDS بھی کہتے ہیں. BDS یہ ایک بائیکاٹ کی کیمپین ہے اسرائیل کے خلاف, جس میں اسرائیلی جتنی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کی مہم چل پڑی ہے اس وقت, اور اس وقت وہ اپنی پیک پر ہے. اس کی وجہ سے بھی اسرائیل کی بڑی جان جاتی ہے. آبویسلی ان کو اکنامکلی ہٹ کرنے کا یہ ایک بڑا زبردست طریقہ ہے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اور یہ سارا جو ایک ماحول بنتا جا رہا ہے یہ اسرائیل کے لیے بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہے. یہ ان کے لیڈرز کو ان کی عوام کو بیسیکلی سمجھنا چاہیے. نتن یاہو, ہم سب کو پتہ ہے اس نے اپنے ووٹس بٹورنے کے لیے, کیونکہ ان کی جو بہت زیادہ پاپولیشن ہے وہ ریڈیکلائزڈ ہو چکی ہے. لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہندوتوا آئیڈیالوجی وہ بہت زیادہ ریڈیکلائزڈ ہیں, پاکستان میں کچھ ایلیمنٹس ہیں آبویسلی وہ ریڈیکلائزڈ ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنے ریڈیکل لوگ اسرائیل میں پائے جاتے ہیں نا, یہ گلوبل میڈیا ہمیں بتاتا نہیں ہے, لیکن وہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو چکے ہیں. اب یہ لنچنگ کے واقعات بھی آئے ہیں, ہم نے دیکھا جس میں انہوں نے سٹریٹس میں اور گھروں میں گھس کر فلسطینیوں کو مارا ہے, ان کو لنچ کیا ہے. ان کے آپ ویوز کچھ سن لیں, کچھ ڈاکومنٹریز میں ہیں, یہ مطلب کہتے ہیں کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے فلسطینیوں کو. یہ ایک شدید ریڈیکلائزڈ قسم کی قوم بن چکی ہے اسرائیلیز, اور یہ نتن یاہو صاحب جو ہیں یہ ان کے اس وقت روح رواں ہیں, اور نتن یاہو جتنی اگریشن دکھاتا ہے اتنی یہ اسرائیلی عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو آبویسلی یہ ایک الیکشن سٹینڈ بھی ہے نتن یاہو کی جانب سے. اب یہ جو پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان میں جوئش لوگ بھی موجود ہیں جو یہودی لوگ ہیں, اور یہ ہم پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بعض اوقات سارے یہودیوں کو لتاڑ جاتے ہیں. سارے یہودی برے نہیں ہوتے. ہماری جو اس وقت کیمپین ہے وہ ان اسرائیلیوں کے خلاف ہے جو کہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, جو کہ ایکسٹریمسٹ ہیں, جن کی قیادت اس وقت نتن یاہو کر رہا ہے. میں نے اکثر ویڈیوز میں کہا ہے کہ ہمارا انڈیا میں بھی اختلاف مودی سیٹ اپ سے ہے, اور یہ جو مودی بھگت ہیں ان سے ہے ہمارا مسئلہ, جو کہ فنیٹک ہیں, یہ جو نیشنلسٹ ہوتے ہیں, جو کہ رائٹ ونگ کے ایکسٹریم ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو یہ دنیا میں ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں, اور جوئش لوگ سارے برے نہیں ہوتے. ان کے اندر جو زائنسٹ ہوتے ہیں نا, جو اسرائیلی نیشنلسٹ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ برے لوگ ہیں. اور جوئش لوگ جو ہیں, جن میں اسپیشلی آرتھوڈاکس جوز جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, وہ ان مظاہروں میں حصہ لے رہے ہیں جو کہ پرو فلسطینی مظاہرے ہیں, جو فلسطینیوں کے حق میں ہیں. اس میں یہودی بھی یہ شریک ہیں, اور وہ بھی اسرائیلی حکومت کی ان پالیسیز کے سخت خلاف ہیں. تو یہ میں نے کہا ایک چھوٹا سا فرق ہے, یہ آپ کو بتاتا چلوں. یہ ایک فیکٹ ہے, یہ میری اوپینین نہیں ہے, یہ ایک فیکٹ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اچھے یہودی بھی موجود ہیں. We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against
against the state of Israel. تو یہ اسرائیل کے جو کچھ پٹھو یہ جو میڈیا میں بیٹھے ہیں جو اسرائیل پر تنقید کو کہتے ہیں کہ جی یہ اینٹی سیمیٹک لوگ ہو رہے ہیں، مطلب ہم اینٹی جوئش ہو رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. ہم اینٹی جوئش پیپل نہیں ہیں. ہم لوگ صرف ان کی اسرائیل کے اندر جو بیٹھے ہیں نا فنیٹک، جو زائنسٹ بیٹھے ہیں، ہم لوگ ان کے خلاف ہیں. ہماری جو کیمپین ہے، جو سارا نیریٹو ہے، وہ ان کے خلاف ہیں، جس نے فلسطینیوں کے گھروں پر، ان کی زمینوں پر، ان پر قبضہ کر لیا ہوا ہے. اور ان کی یہ جو کیمپین ہے یہ رک نہیں رہی، جس کے خلاف یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں بھی موجود ہیں. اب میں آپ کو یہاں پر کچھ ایگزامپلس بھی دیتا ہوں. امریکن حکومت کا تو شرمناک رویہ ہم سب نے دیکھ لیا ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو کہ ایک سپائن لیس گورنمنٹ کا کردار ادا کر رہی ہے، جنہوں نے کوئی ہمت نہیں دکھائی. امریکہ بہادر، بالکل یہاں پر ان کی ہوا نکل گئی. اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی ہے. برنی سینڈرز، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کئی ویڈیوز میں ان کا ذکر کیا ہوا ہے. ایک کمال کے پولیٹیشین ہیں یہ. جب صدارتی امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے تھے تو پوری دنیا میں جو ینگ لوگ ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا. برنی سینڈرز خود ایک یہودی ہیں اور یہ سب سے زیادہ امریکہ میں وہ ٹاپ آواز ہیں جو اسرائیل کے خلاف بات کرتی ہیں، جو اسرائیل کے مظالم کے خلاف بات کرتی ہیں. اور ان پر بھی بڑے فتوے لگ چکے ہوئے ہیں کہ یہ جی اینٹی سیمیٹک پرسنالٹی ہیں، جبکہ وہ بالکل نہیں ہیں. وہ اسرائیل کے جو ایکشنز ہیں وہ صرف ان کے خلاف بات کرتے ہیں. تو برنی سینڈرز کو ہمارا سلام. انہوں نے کھل کر نہ صرف اسرائیل پر تنقید کی بلکہ انہوں نے امریکہ کو بھی کہا کہ ہم ان کو اتنی زیادہ ایڈ کیوں دیتے ہیں. اسرائیل وہ ملک ہے جو پوری دنیا میں امریکہ بہادر سے سب سے زیادہ ایڈ وصول کرتا ہے. اس پچھلے سال تقریباً 3.5 بلین ڈالرز امریکہ نے ان کو صرف یہ پیسہ دیا ہے بس ایسے ہی وداؤٹ اینی ریزن. صرف جی کیا ہے کہ جی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اسرائیل اس پورے خطے میں امریکہ بہادر کا کیپٹن جو ہے. برنی سینڈرز وہ پرسنالٹی ہیں جو ہمیشہ سے ہی رائٹ ونگ پولیٹیشینز کے خلاف رہے ہیں اور یہ ٹرمپ کے بھی بڑے شدید خلاف تھے. اس کے علاوہ ان کے کچھ جونیئر پولیٹیشینز ہیں، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، جس میں AOC المشہور، اس کے علاوہ اعلان عمر، راشدہ طالب. ان لوگوں نے بھی کھل کر، یہ شاید تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، یہ ینگ لوگوں کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے جو ظلم ہے ان کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے امریکہ میں چاہے یہ جو دونوں ان کی بڑی پارٹیز ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپبلکن پارٹی، ان کا ایک گٹھ جوڑ تھا. ویسے یہ بڑا لڑتی تھی. پیپل پارٹی، یہ نون لیگ اور PTI کی طرح یہ بھی بڑا لڑتی تھی. لیکن اب یہ اسرائیل کے معاملے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اسرائیل کو بیش نہیں کرنا جی، اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. برنی سینڈر نے کہا کہ اگر ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک کریڈیبل آواز بننا چاہتے ہیں تب ہمیں جو سٹینڈرڈز ہیں نا گلوبلی ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ، ان کی پاسداری کرنی پڑے گی. ہمیں فلسطینیوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا پڑے گا، صرف اسرائیل کے نہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ پیلسٹینین لائیوز میٹر. یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ امریکن ایک جوئش پولیٹیشین ڈیموکریٹک پارٹی سے جس کا تعلق ہے، جس پارٹی کا اس وقت صدر موجود ہے، وہ اس طرح کی ٹویٹ کر رہا ہے کہ پیلسٹینین لائیوز میٹر. انہوں نے کہا we must also take a hard look at nearly $4 billion a year in military aid to Israel. It is illegal for United States aid to support human rights violations. ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے برنی سینڈرز کی کہ ہم یہ انلیگل ہو جاتی ہے ساری ایڈ جب یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز میں یوز ہوتی ہے جو ہم اسرائیل کی ملٹری کو دیتے ہیں. الیگزینڈریا اوکازیو کورٹیز جو کہ المشہور جن کو AOC بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک ایسی ٹویٹ کی جس نے امریکہ میں تھرتلی مچا دی. آج تک سٹنگ کانگریس وومن یا کانگریس مین کی جانب سے اتنی زیادہ اگریسو جو ٹویٹ ہے وہ اسرائیل کے خلاف کبھی دیکھنے کو نہیں ملی. کوئی ہسٹری میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے جو انہوں نے دیا اسرائیل کے خلاف. انہوں نے کہا کہ اپارٹھائڈ اسٹیٹس آر ناٹ ڈیموکریسیز، یعنی اسرائیل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ایسی سٹیٹس جو کہ مذہب یا رنگ کی بیس پر جو ڈسکریمنیٹ کرتی ہے عام لوگوں کو، ان کو ڈیموکریسی کہلانے کا کوئی حق نہیں بنتا. اس کی وجہ سے کافی زیادہ کافی لوگوں کی ہوا نکلی ہوگی امریکہ میں، کیونکہ یہ بالکل پہلی بار ہوا ہے امریکہ میں. ایسا کبھی ہم ایسی کوئی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دس از ہیپننگ ود دا سپورٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. آئی ڈونٹ کیئر ہاؤ اینی اسپوکس پرسن ٹرائز ٹو اسپن دس. The US vetoed the UN call for ceasefire. If the Biden administration can't stand up to an ally, who can it stand up to? How can they credibly claim to stand for human rights? اب تھوڑا سا مسلمان دنیا کی طرف آتے ہیں. OIC اوکے.
OIC نے بڑا ہی شرمناک یہاں پر رویہ دکھایا ہے. سعودی عربیہ نے ٹپیکل سٹیٹمنٹس دیے ہیں, کوئی مطلب کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جس سے کوئی جینون معنوں میں اسرائیل کو کوئی تھوڑا سا گھبراتے کہ یار یہ تو بڑی یہ جو عرب لیگ کٹھی ہو گئی ہے. ایک دور تھا کہ اسرائیل کوئی پنگا کرتا تھا یہ سارے عرب کنٹریز اس پر چڑھ دوڑتے تھے, مطلب یہ کتنی جنگیں ہوئی ہیں, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے ایسا قابو کیا ہے اسپیشلی ان عرب کنٹریز کو, اب وہ آواز بھی نہیں نکال سکتے. بلکہ آواز نکالنا تو دور کی بات, پچھلے سال تک یہ معاہدے کرتے پھر رہے تھے یہ UAE وغیرہ اور یہ کتنے کنٹریز, اور سعودی عربیہ بھی تقریباً اسرائیل کو تسلیم کر چکا تھا اور یہ پاکستان کو بھی تسلیم کروانے کے پے در پہ تھے, لیکن الحمدللہ ہم اس صورتحال سے بچ گئے ہیں. سعودی عربیہ نے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ جی اسرائیل یہ مظالم بند کرے, یہ وہ بڑے اچھے الفاظ کہیں, لیکن یہ نہیں کہا کہ ورنہ ہم یہ کر دیں گے. مطلب کر دیا, اس کے آگے کانسیکوینسز نہیں بتایا کہ آپ یہ بھی ہم کریں گے. صرف یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کرو, اگر آپ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں روکو گے تو ہم تو چپ ہی بیٹھے رہیں گے. یہ OIC کے اجلاس میں ہوا ہے. OIC کے اجلاس میں صرف ٹرکی, پاکستان اور ایران کی طرف سے ہم نے دیکھا ایک اگریسو موقف سامنے آیا. ترکی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں ایک پیس کیپنگ مشن جو UN کی طرز پر ہمیں وہاں پر بھیجنا چاہیے جن مسلم ممالک کی اسٹرانگ آرمیز ہیں. ترکی, پاکستان, ایران, ملیشیا وغیرہ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں, اور یہ چاروں کنٹریز ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت OIC جو کہ عربوں کے روح روائیں ہیں ان سے ہٹ کر اپنا ایک موقف بنا رہے ہیں, جو کہ ایک اچھی بات ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ جی ترکی اگر یہ فورس بناتا ہے اور اس پہ 1-2 ممالک آ جاتے ہیں تو بالکل ہم بھی اپنے دستے بالکل بھیجیں گے جو کہ پیس کیپنگ مشن کے طور پر غزہ پر ہم تعینات کر سکتے ہیں. مطلب آج سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو مشنز ہوتے ہیں یہ سپر پاورز یا رشیا یا امریکہ یا فرانس وغیرہ یہی کرتے ہیں, تو اس بار ترکی ایک کوشش کر رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی سیٹلمنٹ کی جائے. ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا اس سے پہلے شاہ محمود قریشی کی میں سپیچ سن رہا تھا جس میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کی ہے کہ وہ ترکی جا رہے ہیں اور ترکی میں فلسطین کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی ہوں گے, ترکی کے وزیر خارجہ اور سوڈان کے وزیر خارجہ, یہ چاروں اکٹھے ہوں گے, اس سارے مسئلے پر بات چیت کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نیو یارک جائیں گے یونائٹڈ نیشنز میں, جہاں پر ہم جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کو طلب کروانے کی کوشش کریں گے اور وہاں پر لابنگ کریں گے فلسطین کے حق میں. ایک کافی بڑی سٹیٹمنٹ ہے. پاکستان, ترکی اور ایران وغیرہ نے انہوں نے اپنی پوری کوششیں شروع کر دی, اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک عالمی دباؤ پڑتا ہے, اور کم از کم جو مظالم جاری ہیں اس وقت جو فلسطینیوں پر ہو رہے ہیں ان میں کافی حد تک ہم کمی دیکھ سکتے ہیں. اور اسی سلسلے میں شاہ محمود قریشی کی بات ہوئی ہے. امریکہ کے جو یہ وزیر خارجہ ہیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن, انہوں نے پورے مطلب ریجن کے کنٹری سے بات چیت کیا ہے, شاہ محمود قریشی سے بھی. تو آبویسلی امریکہ پر بھی اس وقت پریشر ہے کہ وہ اس صورتحال کو رکوائے. رشیا نے بھی کہہ دیا کہ جی رشیا نے بھی کافی حد تک کرٹیسائز کیا ہے اس وقت اسرائیل کے جتنے بھی اقدامات ہیں. ابھی انٹرسٹنگلی پاکستان تو اس طرح کی کچھ ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہا ہے ٹرکی کے ساتھ مل کر, اور کچھ پیس کیپنگ جو مشنز ہیں ان پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, UN سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلایا گیا جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے بڑی بے شرمی کا مظاہرہ کیا اور وہاں پر جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آنی تھی ملکوں کی جانب سے اس کو انہوں نے بلاک کروا دیا. US نے پہلی ایک تو تاخیر سے یہ اجلاس ان کی وجہ سے شروع ہوا اور انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی ریلیز نہیں ہونے دی. یہ جو UN سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس تھا اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چائنا نے اپنا بڑا رول پلے کیا ہے اس اجلاس کو طلب کرنے میں, اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب چائنا مطلب پاکستان کے مشورے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے, اور اب یہ چائنا کے لیے بھی ایک بڑا اچھا موقع ہو سکتا ہے کہ یہ اس پورے معاملے پر مطلب ایک گلوبل مسئلے کے طور پر ایک لیڈنگ کردار ادا کرے چائنا. تو چائنا کی طرف سے یہ ایک بڑا ایک سرپرائز موو ہے. انہوں نے کھل کر فلسطینیوں کی حمایت کی ہے. انہوں نے اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ یہ جو اپنا ایگریشن ہے اس کو ختم کریں, اور زیادہ انہوں نے US پر بھی کافی زیادہ تنقید کی ہے چائنیز نے کہ US کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے, اور ان کے جو سٹینس ہے فلسطینیوں کے معاملے پر ان کے دوغلا موقف ہے یہ چائنا نے US کو سنائی ہے. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. The US claims that it cares about the human rights of Muslims, but it turns a blind eye to the sufferings of Palestinian Muslims in recent clashes between Israel and Palestine. بنگلہ دیش نے بھی اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے, اور انٹرسٹنگلی انڈیا نے بھی یونائٹڈ نیشنز کا جو اجلاس ہوا ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا اس میں ایک بڑی
بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ انڈیا نے اپنا جو آفیشیل موقف ہے وہ پیش کیا ہے. وی ری آئٹریٹ انڈیاز اسٹرانگ سپورٹ ٹو دا جسٹ پیلسٹینین کاز اینڈ اٹس انویورنگ کمٹمنٹ ٹو دا 2-state سولوشن. مطلب پہلے تو انہوں نے آبویسلی کہا کہ دونوں ملکوں پر زور دیا کہ اس مسئلے کو ختم کریں, ساتھ ہی انہوں نے جو جسٹ کاز ہے فلسطینیوں کی اور 2-state سولوشن اس کی سپورٹ کا اعلان کیا, اور یہ وہی موقف ہے آفیشیلی جو پاکستان کا موقف ہے. ان آفیشیلی دیکھیں تو انڈیا کے لوگوں نے کوئی ریلی نہیں نکالی ان کے حق میں فلسطینیوں کے, بلکہ ٹویٹر پر تو یہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے. وی اسٹینڈ ود اسرائیل. نتنیاہو نے کل ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے ان ملکوں کے جھنڈے لگائے ہوئے تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا, چند ہی ہیں 10-12, تو نیچے انڈینز بڑا رو رہے تھے جو نیشنلسٹ انڈینز ہیں کہ سر ہم بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ہمارا جھنڈا بھی مینشن کریں, یہ وہ. تو یہ پوری دنیا کے کل آبزرورز انہوں نے یہ چیز آبزرو کی کہ کس طرح جو انڈیا کے رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ کتنی زیادہ اسرائیل کے ساتھ اپنی محبت شو کر رہے تھے, جبکہ انڈیا کا جو آفیشیل سٹینس ہے وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہے. اب مسلم ممالک کے جو 2 پولز ہیں, ایک تو عرب ورلڈ ہے جس کا ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کرے گی, وہ تو ان کے تو اندر کھاتے خود بڑے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل سے. دوسری طرف ہے ٹرکی, قطر, ملیشیا, ایران اور پاکستان. یہ کافی حد تک اب ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی کر رہے ہیں. اب شاہ محمود قریشی ترکی بھی جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں مطلب یہ کیا آؤٹ کم ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں آپ کامنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے کہ جن ملکوں سے ہمیں تھوڑی بہت امید ہے ان کو کیا کرنا چاہیے, مطلب کیا آپشنز اس میں ہونے چاہیے کہ فلسطینی عوام کے جو مسائل ہیں وہ کم ہوں اور اسرائیل پر دباؤ زیادہ سے زیادہ ڈالا جائے کہ وہ اپنے ظلم و ستم بند کرے, اپنے اوپریسو جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو ختم کرے, اور یہ انڈسکریمنیٹ یہ جو بامبنگز کر رہے ہیں, یہ جو بلڈنگز پر یہ بالکل نہیں دیکھ رہے کہ کتنے وہاں پر سویلینز ہیں یا کتنے بچے ہیں, اس کو کس طرح روکا جائے. کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.